Today's topic is how to make right decision. All over the world, from Africa to USA, America, from North Pole to South Pole, from Sahara Desert to the Antarctica, we have got the one problem. That is how to decide. Good decision leads to progress and success. تو ایڈورڈ بونو نے اس مسئلے میں بھی آپ کی ہیلپ کر دی کہ کس طرح سے ڈیسیژن میکنگ کرنی. وہ کہتے ہیں جب بھی کوئی آپ کو پرابلم آتی ہے, جب بھی آپ نے کوئی ڈیسیژن لینا ہوتا ہے, تو آپ نے دو کام کرنے. نمبر 1, کنسیڈر آل دا فیکٹرز, CAF, یعنی اس مسئلے کے اوپر تمام جو فیکٹرز ہیں ان کو کنسیڈر کریں. اور دوسرا دیکھیں کانسیکوینسز آف ڈیسیژن, CAS اس کا نام دی ہے, CAS کہ وہ جو آپ نے ڈیسیژن لے لیتے ہیں تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ دونوں جو چیزیں ہیں یہ بالکل ایک جیسی لگ رہی ہیں کہ آپ سارے فیکٹرز کو دیکھ رہے ہیں اور پھر اس کے کانسیکوینسز کو دیکھ رہے ہیں, بات ایک ہی لگ رہی ہے. لیکن اگر تھوڑا سا غور کریں تو جو کانسیکوینسز ہیں یہ بتا رہا ہے کہ وہ فیکٹر جو ہیں ان دا فیوچر کیا ایفیکٹ ڈالیں گے. تو اس میں وہ کہتا ہے کہ 1 سال کے بھی دیکھیں کہ 1 سال کے بعد کیا ہوگا, اور جو شارٹ ٹرم کا اس کے ایفیکٹس ہیں, اور 5 سال کے بعد ہیں جو کہ لانگ ٹرم ایفیکٹ. تو بیسیکلی یہ ایک ہی چیز ہے, لیکن دو کیٹیگرائزیشن ڈبونو نے اس لیے کی ہیں میرے خیال میں کہ آپ دونوں حوالوں سے عموماً جب بھی ڈیسیژن کیا جاتا ہے تو ہم پریزنٹ سچویشن کو کر لیتے ہیں. اس لیے اس نے CAS کو انٹینشنلی ڈالا ہے کہ آپ فیوچر یعنی 1 ایئر کا بھی دیکھ لیں کہ کیا اس کے کانسیکوینسز ہو گئے اور 5 سال میں بھی کیا ہو. ٹھیک ہے, تو ایڈورڈ ڈبونو نے جو پرابلم دی ہے وہ یہ ہے کہ یو آر لیونگ ان ٹاؤن, یو آر کنسیڈرنگ گیونگ اپ یور کار. آپ ایک ٹاؤن میں رہ رہے ہیں اور آپ غور کر رہے ہیں کہ آپ اپنی جو گاڑی ہے اس کو سیل آؤٹ کر دیں. اور وہ کہتا ہے کہ سالو اٹ بائی CAF یعنی کنسیڈر آل دا فیکٹرز, اینڈ CAS کانسیکوینسز آف ڈیسیژن. ٹھیک ہے, یہ اور ورڈ تھا اس لیے ایس کا میں نے ڈیسیژن کر دیا, ویسے ورڈ اور تھا سیشے کر کے تاکہ ایزی رہے. تو اس کی کتاب میں نے بند کر دی. کتاب بند کرنے کے بعد لکھنا شروع کیا. تو پہلا, آئی ہیو ٹو ہائر لوکل ٹرانسپورٹ, گاڑی اگر بیچ دوں تو کیا ہوگا. اب آپ نے بالکل نیچرل ہے, بالکل میں اس کی ترتیب بھی نہیں چینج کرنا ہے, جو نیچرل میں نے لکھے ہیں وہی آپ کو بتانے لگا ہوں. آئی ہیو ٹو ہائر لوکل ٹرانسپورٹ فار گوئنگ آؤٹ سائڈ دا سٹی, یہ اثر ہوگا, یہ فیکٹرز ہیں. نمبر 2, ہاؤ آئی ول پک مائی چلڈرنس فرام کالجز. نمبر 3, آئی ول لوز اسٹیٹس ایز کار از کنسیڈرڈ اسٹیٹس ان اور سمبل ایز سوسائٹی. نمبر 4 پہ ہے in arrogant weather like rain and storm, scorching heat, traveling on motorcycle will be cumbersome. گاڑی تو پروٹیکٹ کرتی, بارش سے بھی بچاتی ہے اور دھوپ سے بھی بچاتی ہے, AC چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب موٹر سائیکل میں تو گرد بھی پڑے گی, دھوپ بھی پڑے گی, ٹھنڈ بھی پڑے گی. Then number 5, how I will make my holidays trip on mountain valleys. چونکہ ہر سال ہم 2-3 وزٹ کرتے ہیں ماؤنٹین ایریا کا, تو اس لیے میں اپنی بات کر رہا ہوں, تو آپ نے اپنا لکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. نمبر 6, if family wanted to go outside for some reason, motorbike is not enough to house all family. اب گاڑی بیچ دوں گا, ساری فیملی جانا, 6 بندے ہیں, 6 بندے تو نہیں موٹر سائیکل پہ بیٹھ سکتے. اچھا. 7واں, I help nearby people and my family members whenever they require to go to hospital اور میرجز ایٹسٹرا. تو وہ ان کی ہیلپ نہیں کر سکیں گے, کسی کو مریض کو ہاسپٹل نہیں چھوڑ سکیں گے, کسی شادیوں والے بلا لیتے ہیں, ان کو کیا کریں. نمبر 8 پہ کار از اسپیسی, وی پٹ فوڈ, میڈیسن, کلوتھز, بکس, کوکنگ پاٹ وائل ٹریولنگ ان ماؤنٹینس ایریا.
جب کار نہیں ہوگی تو ہم اتنا زیادہ سامان لوکل ٹرانسپورٹ پہ تو نہیں لے جا سکتے. نمبر 9, وی ڈراپ ریلیٹیوز اینڈ فرینڈس ٹو ڈفرنٹ پلیسز. ریلیٹیو آتے ہیں, کال کر دیتے ہیں, ہم ان کو پک کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو دوست کئی دفعہ کہتے ہیں ادھر ادھر چھوڑیں, لے جاتے ہیں, وہ نہیں کر سکیں گے. آئی ہیو نی پرابلم, ٹھیک ہے, جس لیے آپ نے کئی دفعہ ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ جب ٹانگ سو جاتی ہے تو پھر میں ایسے کرتا ہوں. بٹ آلموسٹ 90% آئی ایم ایکٹیو, 10% ایشو ہے. ان ڈیز آف النس, ٹھیک ہے, جب کبھی میرا نی ٹوسٹ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, 3 سال بعد ہو, کبھی 10 سال بعد ہوتا ہے, تو پھر اس کو تو میں موو نہیں کر سکتا, تو پھر میں موٹر سائیکل تو کک کیسے ماروں گا, ٹھیک ہے. میں نے اپنے لیے لکھا ہے نا, آئی یوز کار پھر میں یوز کرتا ہوں. اچھا, اب یہ دیکھ لیں کہ سارے آٹومیٹیکلی میں نے نیچرل لکھے ہیں, جب میں نے ریکنسیڈر کیے سارے نیگیٹو پوائنٹ. اب اگلے دیکھتے جائیں گے تو بینیفیشل شروع ہو جائیں گے, کیونکہ انسان پہلے دیکھتا ہے کہ کون سی چیز نکل رہی ہے, اس لیے پھر ڈیسیژن صحیح نہیں کر پاتا. بندہ کہتا ہے میں گاڑی نہیں بیچ رہی. اب بینیفیشل دیکھیں, پیٹرول سیف ہو جائے گا, مینٹیننس کاسٹ ول بی سیفڈ, وہ سیف ہو جائے گی. ٹائم آف ریپیئرنگ ول بی, صبح جاتے ہیں شام آتے ہیں, وہ شو روم والے کتنے تنگ کرتے ہیں. اب ہونڈا والے تو اتنا تنگ کرتے ہیں, ان سے 2 مہینے پہلے ٹائمنگ لینی پڑتی, سنڈے کو ویسے لائنیں لگی ہوتی, اور ایشو پورا دن لگ جاتا ہے. برڈن آف پکنگ اپ پیپل اینڈ ڈراپنگ, اب لوگوں کو لے جانا جو چھوڑنا ظاہر ہے, اٹ سیو منی, ٹائم اینڈ انرجی. اب جب آپ کے پاس گاڑی نہیں ہوگی تو سارے آپ کے پیسہ بھی بچ جائے گا, ٹائم بھی بچ جائے گا, انرجی بھی بچ جائے گی. کار پورٹس ول بی فری اینڈ کین بی یوز فار ادر پرپز, کنزیوم جو جگہ کی ہوئی. I will develop habit of living without car. Self-sufficiency will rise. Self-sufficient ہو جاؤں گا, میں زیادہ پیدل چلوں گا, زیادہ موٹر بائک یوز کروں گا, self-sufficient ہو جاؤں گا. People will be relieved as car riders are disliked in our society by vehicle-less people. بندے بڑے خوش ہو جاتے ہیں, بندہ پیدل ہو جائے نا بڑا خوش ہو جائے نا. کہ سائیکل پہ میں جا رہا ہوں نا, بندے پوچھتے سائیکل سے آ گئے ہو, میں کہا ہاں جی سائیکل سے آ گئے. ویسے میں ٹنگاں دے آنا بہت پسند کرتا, اللہ تعالیٰ دی سواری. I will walk more and it is good for health. اب میں زیادہ واک کروں گا. 19, I will buy a new car when need of car will arise and family pressure will develop. یہ پھر ایک نیگیٹو ہے کہ یہ نہ ہو کہ فیملی پریشر ڈیولپ ہو جائے تو پھر مجھے نیو گاڑی خریدنی پڑے گی. We will have new experience of travel on local transport. We will mix with common people and will feel their problems and get to know their habits, thinking pattern. جب لوگوں ملیں گے تو ان کی نفسیات سمجھیں گے, وہ کس طرح بہیو کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور we will understand that local transport problem, وہ ہمیں پتہ چلے گا کہ یار لوکل ٹرانسپورٹ پہ کیا پرابلم ہے. In short period of 1 year, we will adjust to state of being carless. اور 1 سال میں ہم, اب اس نے کہا تھا 1 سے 5 سال تک سوچنا ہے, 1 سال میں ہم وداؤٹ کار ایڈجسٹ کر جائیں گے. 21 days میں ہیبٹ انسان کی بن جاتی. کوئی 21 کہتا ہے, کوئی 40 کہتا ہے, ٹھیک ہے جی. اس میں ہیبٹ بن سکتی ہے. آپ کوئی بھی ہیبٹ چھوڑ سکتے ہیں یا کوئی ہیبٹ ڈیولپ کر سکتے ہیں. 21 days ہے منیمم, اور زیادہ کچھ جو ہے 40 کہتے ہیں. آپ سمجھ لیں ایوریج کر لیں مہینہ. اچھا, we will totally adjust to car free zone and nothing will be new to bear and nothing will be new to get tortured. Life will be as good as before. آپ کی وہ عادت ختم ہو جائے گی, آپ نارمل ہو جائیں گے. We will lose company of car owner people and will become unaware of their problem of rising fuel prices, cost of maintenance, ugly behavior of mechanics and trick of mechanics, auto shops, all will be out of our information bank. ہمیں پتہ ہی نہیں لگے گا کہ آج کل مکینک کیا کر رہے ہیں, اسپیئر پارٹس کا کیا ریٹ بن گیا, پیٹرول میں ہمیں تو غرض ہی نہیں, پھر پیٹرول جتنا مرضی ہوتا جائے, ٹھیک ہے جی. Will get out of registration, token tax, etc. فس, یہ ہر سال ٹوکن لگوائیں اور پھر یہ کریں, رجسٹریشن کروائیں, ابھی تک کاپیاں نہیں آئیں, ٹھیک ہے جی. فیئر آف تھیفٹ آف کار ول وینش. گاڑی پارک ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ جناب فلاں نہیں پارک کرنی, پارکنگ کے اندر رکھیں چوری نہ ہو جائے.
لیبر آف ڈرائیونگ ول بی گان. گاڑی چلانا مسلسل آپ کو اٹینٹو ہونا پڑتا ہے, 12 آنکھوں سے دیکھنا پڑتا ہے ڈرائیور کو. کسی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ 12 آنکھوں سے کیسے دیکھتے ہیں. باڈی ول گیٹ امیون ٹو فیس ہارڈ شپ. Is it clear? By using local transport, we will be at mercy of driver. It will develop skill to control our passion. اب لوکل ٹرانسپورٹ میں تو آپ تو اس کی مرضی پہ, تیز چلائے سلو کرے اپنی مرضی سے اوورٹیک کرے گا, تو پھر آپ کو اپنی مرضی نہیں ہوگی, تو پھر آپ آہستہ آہستہ اپنی مرضی کو کنٹرول کرنا شروع کریں گے, تو آپ کا اپنے سیلف کنٹرول بڑھے گا. اچھا, ریش ڈرائیونگ کرتے ہیں آف پروفیشنل ڈرائیور کین بی ڈینجرس. اف ناٹ اٹ ول اسٹریس اپ دا مائنڈ ایٹ لیسٹ during travel. All people will be silent as usual. I will dare and ask him to drive carefully. تو جو دنیا میں سب سے زیادہ جو سائیکولوجیکل پریشر ہے نا, جو فوبیا ہے, وہ سوشل فوبیا ہے. لوگ لوگوں سے ڈرتے ہیں, اسٹیج پہ ڈرتے ہیں. بس ڈرائیور بہت تیز چلا رہا ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتے بھائی جان سلو کر, ایکسیڈنٹ مار دے بے شک ٹھیک. ایسی سوشل پریشر میں کیوں بولوں, تو سوشل پریشر سے آپ نکل جائیں گے. Time and labor of traveling will increase, distance become larger, and we will ultimately avoid traveling. So ultimate result will be less traveling. اب local transport پہ پہلے رکشہ لیں پھر جائیں اور یہ وہ بڑھ جائے گا. From the sale of car, the money received can be used to run a new business. پیسوں سے آپ کو بزنس کر لیں گے. ٹینشن آف کلیننگ کار, گاڑی کی سروس کراؤ اور پھر اس کو ہر ڈیلی کپڑا مارو. ٹینشن آف بیڈ رو, ہر سڑک پہ جا کے بندہ گھبراتا ہے, اسپیڈ بریکر آئے فوراً ڈر رہا تھا کہ نیچے لگے گا, ٹھیک ہے. ٹینشن آف اڈلٹریٹڈ پیٹرول, ہر وقت پیٹرول ڈلوائیں تو یہی ٹینشن ہوتی کہ اس نے ملاوٹ نہ کی ہو. میٹر اس کا دیکھتے رہتا ہے, گردن ایسے گردن پہ سے خراب ہو جائے. 20 روپے پیٹرول ایسے توڑ خراب کر رہے تھے. ایک ڈاکٹر, ایک فزیو تھراپسٹ مجھے یہ کہتا تھا کہ ٹینشن آف 2 نمبر اسپیئر پارٹس. اسپیئر پارٹ میں یہی لگتا ہے پتہ نہیں اوریجنل ہے کہ نہیں, آل ول گو اوے, ساری ٹینشن ختم ہو جائیں. وی ول اسٹارٹ پرووکیٹنگ پرابلم آف لوکل ٹرانسپورٹ ٹریولرز ان ڈیلی ٹاک, سوشل میڈیا, پرنٹ میڈیا. ہمیں لوکل پرابلم میں سوشل میڈیا پہ بات کریں گے, اخباروں میں لکھیں گے, گفتگو کریں گے کہ یہ مسئلہ ہونا چاہیے. ایگنی آف لسننگ آف چلڈرنز فیوریٹ سانگ آف ریپ اور پنگڑا ول بی, میں ادھر تے جاؤں گا, ادھر تے آؤں گا, تے جاؤں گا, اور ریپ ان سے جان چھوٹ جائے گی. اور پلیئر آف لسننگ آور فیوریٹ سانگ ول آلسو بی گون. اپنے جو فیوریٹ سانگ بندہ سنتا ہے, یہ چیزیں سنتا ہے, وہ بھی ختم ہو جائیں گے. پھر تو ڈرائیور نے جڑے لات تھی, عطا اللہ عیسیٰ خیروی لاتا ہے تو پھر وہی سننا پڑے گا. عموماً اسی طرح کے سنتے ہیں. Kids will get tuned to lower class living and will become lower middle class living. Kids will get tuned to lower middle class living and will become aware of lower middle class problem. They will feel relief and get satisfaction of their middle class position. یہ بھی ہوگا جب لوور مڈل کلاس میں آپ جائیں گے تو آپ کو اپنی مڈل کلاس جو ہے, چونکہ پروفیسر, ڈاکٹر, انجینئر مڈل کلاس میں آتے ہیں. Kid will not advocate for new model of car as they do normally. اب ہمیشہ بچے کیا کرتے ہیں, ایک ماڈل لے لیں اگلا ماڈل کہنا شروع کر دیتے ہیں, وہ لے لیں وہ کہتے ہیں اگلا ماڈل لے لیں, ٹینشن تو بھی جان چھٹے گی. There will be no problem of parking the car in suitable place and paying parking tax. اب پہلے تو گاڑی کی پارکنگ کا مسئلہ ہوتا ہے, پھر اس کے بعد کوئی 40 لیتا ہے, کوئی 50 لیتا ہے, کوئی 70 لیتا ہے, کوئی 100 لیتا ہے. وہ تماثیل والے 200 روپے لیتے ہیں, اب پچھلی دفعہ 500 روپے لیا انہوں نے صرف پارکنگ کا. تو 40 پوائنٹس آ گئے. اچھا, اب کرنا کیا ہے, اب ہوا کیا ہوا ہے, وٹ ہیپنڈ. کوشچن کیا تھا, ہم نے ڈیسیژن کیا لینا تھا, ڈیسیژن یہ لینا تھا کہ یو آر لیونگ ان اے ٹاؤن, یو آر کنسیڈر ٹو گیو اپ یور کار. اب ایڈورڈ وارنر نے کیا ہے, وہ کہتا ہے کہ آپ سی اے ایف یوز کریں, سی اے ایس یوز کریں, سارے فیکٹرز کو دیکھیں اور کانسیکوینسز کو دیکھیں. جب آپ سارے عموماً ڈیسیژن غلط کب ہوتے ہیں, ان کی ایک وجہ جو بہت کامن ہوتی ہے کہ ہم 1-2 چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں لو میرج 18 مہینے چلتی, ریسرچر کہتے ہیں, میں نہیں کہتا. کیوں
کہ جو لو کر میرج بانڈ میں انٹر ہونے والے میل اور فیمیل ہیں وہ سارے اسپیکٹ نہیں دیکھ رہے ہوتے, فیور اسپیکٹ کو دیکھ رہے ہوتے, اس لیے وہ کہتے ہیں 18 مہینے وہ چلتے ہیں. تو ایڈورڈ ڈی بونو کیا کر رہا ہے؟ ایڈورڈ ڈی بونو کہہ رہا ہے کہ آپ سارے فیکٹرز کو دیکھ لیں, پھر سارے فیکٹر جب آپ کے سامنے آ جائیں آپ ان کو ویٹ کر لیں. آپ ان کو ویٹ کیسے کرنا ہے؟ ویٹ کرنا ہے کوانٹیٹیولی اینڈ کوالیٹیٹیولی. اگر اوکھی جی گل ہوگی, یعنی پہلے دیکھ لیں کہ کس چیز میں زیادہ فائدے ہیں کم فائدے ہیں, پھر یہ بھی دیکھ لیں کہ جو موٹے موٹے فائدے ہیں یعنی ان کی کوالٹی دیکھ لیں کہ یار یہ تو بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور یہ اتنی لیسر امپورٹنٹ چیز ہے, ان کے ان پوائنٹس کو بھی دیکھ لیں جو اس کی کوالٹی کے حساب سے. تو الٹیمیٹلی یو ول ریچ اے گڈ ڈیسیژن. اور ڈیسیژن کا ہمیشہ یاد رکھیں, کبھی بھی 100% کریکٹ ڈیسیژن کبھی بھی نہیں ہوا. ڈیسیژن ہوتا ہے کمپیریٹیولی بیٹر اینڈ کمپیریٹیولی ورسٹ. ان دا لانگ رن آپ اپنے ڈیسیژن کو بیٹر بنا دیتے ہیں. جب یہ کام آپ کرتے ہیں جو ایڈورڈ ڈی بونو نے کہا ہے, تو آپ کو جب آپ اس کی پازیٹیو چیزیں اس کی ڈیسیژن کی لے رہے ہوتے ہیں اور نیگیٹو چیزیں آ رہی ہوتی ہیں تو وہ نئی نئی آپ کے لیے ہوں گی, وہ آپ نے پہلے سے کنسیڈر کر لی ہوئی ہیں, اس لیے وہ ایچنگ نہیں کریں گی, آپ کو تکلیف نہیں دیں گی. اس لیے یہ ڈیسیژن میکنگ جو ہے یہ سکسیسفل ہوتی. ادروائز بندے پہلے ڈیسیژن کر لیتے ہیں, پھر بعد میں جو اس کے کانسیکوینسز آتے ہیں پھر یار میرا ڈیسیژن غلط ہے, چلو واپس. وہ جو پچھلی ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی وہ سوئچ اوور والی, وہ کام ہو جاتا. اینی کوسچن نثار حسین؟ یہ جو آپ نے ایگزامپل دی ہے یہ تو کافی ایک ریئر ایگزامپل ہے کہ ڈیسیژن لینے کی. گاڑی خریدنا ہر کوئی بندہ اس سے نہیں فیس شاید کرتا. تو جو کوئی ایسی ایگزامپل جو لے مین ایک بندہ جو کامن اپنی لائف کے اندر, جیسے کہ آج کیا کھانا پکائیں, آج کون سے کپڑے پہنیں, کتنا ٹائم آج میں پڑھائی کو دوں ایز اے اسٹوڈنٹ, ٹھیک ہے, تو یہ روز کے جو ڈیسیژن ہیں ان کو کیسے لیں؟ بہت اچھا سوال ہے تمہارا. مثلا میں تمہیں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ڈیسیژن کے اندر ایڈورڈ بونو نے کیا کہا ہے کہ کوانٹیٹیو اور کوالیٹیٹو. کوانٹیٹیو دیکھیں اور کوالیٹیٹو دیکھیں. ضروری نہیں آپ سارے آسپیکٹس کو دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن آپ کہتے ہیں کہ یہ آسپیکٹ لازمی ہونا چاہیے. فار ایگزامپل عموماً لوگ ایک سوال کرتے ہیں, ڈاکٹر عرفان میرا اسٹوڈنٹ ہے, گلگت میں ہے, تو وہ 3 دفعہ میرے سے پوچھ چکا ہے اور 3 دفعہ میں ایک ہی جواب اس کو دیا ہے. کراچی میں تھا, گلگت میں گیا, کہتے ہیں سر میں لڑکی تلاش کرنی ہے تو ڈھونڈ رہا ہوں, تو مجھے بتائیں کہ اس میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے. میں نے کہا میں نے کچھ نہیں کرنا. جب ایک بہت بڑے آدمی کی بہت پرانی ایک فارمولا موجود ہے تو اس کو اپلائی کرتے ہیں. یہ کہا گیا کہ جب لڑکی دیکھنی ہے تو آپ اس کے گھر جائیں اور گھر کی جو خواتین ہیں لڑکی کے پاس اس کے ساتھ گپ شپ لگائیں. جب اس کے ساتھ گپ شپ لگائیں گی اور نوٹ کرتے رہیں, اگر تو وہ بار بار کہہ رہی ہے, ٹھیک ہے, اگر وہ کہہ رہی ہے مجھے یہ پسند ہے, میں یہ میک اپ کرتی ہوں, میں اس طرح کالج جاتی ہوں, میں نے ایسے پڑھا ہے, میں اس طرح کی کپڑے پسند کرتی ہوں, میں اس طرح کی کوکنگ کرتی ہوں, میں ٹھیک ہے, انہوں رہن دو, ان کو تو تھے رہ. اگر وہ لفظ استعمال کرے کہ ہماری یہ عادت ہے, ہم اس طرح کھاتے پیتے ہیں, ہم اس طرح رہتے ہیں, تو ہم ایسے چلتے ہیں, ہم یہ کام کرتے ہیں, ہم کریں, تو اس کو ایکسپٹ کر لیں. واٹ از. اب اس کے پیچھے سائنس کیا ہے وہ اس نے میرے سے پوچھی, کہ جی میں ایکسپلین کریں. اور میں نے کہا بات سنو, لڑکی جب شادی ہو کے جاتی ہے تو وہ ایک بالکل ٹوٹلی نیو سینیریو ہوتا ہے. جب نئے گھر میں جانا ہوتا ہے ان کے کھانے کا پیٹرن بھی ڈفرنٹ ہوتا ہے, ہر گانے کے گھر میں روٹی کا سائز بھی ڈفرنٹ ہوتا ہے,
اور بندہ اس سے ایڈجسٹ ہوا ہوتا ہے. چائے کی ریسیپی ہر گھر کی علیحدہ ہوتی ہے, اب لوگوں کی عادتیں ڈفرنٹ ہوتی. اب وہ ساری فیملی تو عادتیں چینج کرنے سے رہی, وہ جو نیو کمر ہوتا ہے اس نے ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے. اگر وہ ہم والا ہو, ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے گا ہم اب بڑی روٹی کھاتے, جیسے ہمارے گھر میں چھوٹی روٹی پکتی تھی, ٹھیک ہے, اور میری شادی ہوئی تو آپ کی مما چونکہ ان کا کلچر ہے وہ بڑی روٹی پکاتے ہیں, ٹھیک ہے. آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ اس نے دیکھا کہ سارے چھوٹی روٹی پسند کر رہے ہیں, آہستہ آہستہ انہیں چھوٹی کر. جو ہم والا بندہ ہے وہ ایڈجسٹ کر جاتا ہے. اور اگر بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی اور ایکسپلین کرو. اچھا, جب اگر لڑکے کا رشتہ دیکھنے جائیں, یہ بھی میرے ایک اسٹوڈنٹ نے سوال کیا کہ سر وہ رشتہ کرنا ہے تو کیا چیز ہے. میں نے یہی بات بتا دی. میں نے کہا جی میری تو نہیں بات, پرانی بات ہے اور بہت بڑے آدمی کی بات, کہ لڑکے کا یہ چیز آپ نے دیکھنی ہے کہ کیا وہ لڑکا جو ہے جہاں ورک پلیس ہے, اس کی فیملی ہے, محلہ ہے, جو بھی ہے, وہ دیکھیں کہ اپنے سے جو کمزور ہیں, اس کے جسمانی لحاظ سے, خوبصورتی کے لحاظ سے, پیسے کے لحاظ سے, سٹیٹس کے لحاظ سے, اس کے ڈیزگنیشن کے لحاظ سے, کہ وہ کسی جگہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے تو دیکھیں سپرینٹینڈنٹ کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے. جو بھی اس سے نیچے ہیں کسی بھی ڈومین کے اندر, ان کے ساتھ اس کا کیسا رویہ, اگر ٹھیک ہے تو بہترین لڑکا ہے. تو اس نے بھی میرے دوسرے اسٹوڈنٹ نے بھی یہی سوال کیا کہ اس کی سر وجہ کیا. میں نے کہا سمپل یار, وجہ بڑی سمپل سی, بہت ہی سمپل سی وجہ. اس سے جو بندہ اپنے سے نیچے جو ہے کمزور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے, اس کا مطلب بائی نیچر اس کے اندر دل کے اندر ایک ہمدردی ہے. تو جو ہماری سوسائٹی میں لڑکی ہے, فیمیل ہے, وہ ایکچولی فیمیل جو ہے, مرد قوامین ہے, آپ کو پتہ ہے طاقتور ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو سوسائٹی میں اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے. تو یعنی وہ نیچے اس کے ساتھ اگر نیچے اپنے سے کمزور کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے تو اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے گا, تو سکسیسفل شادی ہو. دوسرا تم نے سوال کیا کہ آج کیا پکائیں. یہ وہ سوال ہے جو صدیوں سے ہے اور صدیوں رہے گا, اور یہ کبھی بھی اٹ از اے سفنکس ریڈل, یہ کبھی سالو نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, ہرکولیز نے ویسے کر لی تھی سفنکس کی ریڈل, پھر سفنکس گر پڑا تھا. پتا ہے کہ نہیں پتا؟ سفنکس ایک میمت سا ایک کریچر تھا, متھ کی میں بات کر رہا ہوں. تو وہ پہاڑ پہ بیٹھا ہوتا تھا, جو بندہ گزرتا تھا اس سے سوال کرتا تھا, اور جو بندہ اس کے سوال کا جواب غلط دیتا تھا انہوں تکا مارتا تھی, تھلے مر جاتا تھا. ایک دن ہرکولیز جا رہا تھا, ہرکولیز کو اس نے کتنے بندے مار چکا تھا, تو سفنکس ریڈل اتنی مشکل ہوتی تھی جواب نہیں دے سکتے. ہرکولیز جا رہا تھا, وہ ہر ایک سے نئے نئے سوال کرتا تھا. ہرکولیز سے اس نے پوچھا, ٹھیک ہے, 4 2 3 بچپن, یعنی 4 بندہ ایسے چل رہا ہوتا ہے بچہ, اور پھر 2 ٹانگیں, اور 3 بڑھاپا یعنی 1 گھوڑی. اب روح اس کے شرط کے مطابق, یا اس اگر جواب نہ دیتا تو ہرکولیز نے گرنا تھا, جواب اس نے دے دیا تو اس نے پھر خود ہی چھلانگ لگا رہی. متھ کا مطلب ہوتا ہے کہانیاں, من گڑت کہانیاں ہوتی ہیں جس کا مطلب کوئی اخلاقی سبق پیچھے سے دبا ہوتا ہے. تو یہ سفنکس ریڈل ہے کہ آج کی پکائیے, یہ سالو ہونی ہی نہیں چاہیے. جس دن یہ سالو ہو گئی آپ کا فیملی سسٹم ختم ہو جائے گا. جب بھی کوئی بندہ اکیلا ہوتا ہے نا, اس کو کبھی ایشو نہیں ہوگا کہ میں کیا کھاؤں. یہ سوال مسئلہ کب بنتا ہے؟ جب آپ فیملی میں رہتے ہیں. آپ کہتے ہیں اچھا جی کریلے پکا لیں, ٹھیک ہے جی, کریلا جو ہے بلڈ پریشر بڑھاتا ہے, تو ابا جانو بلڈ پریشر ہے, اچھا چینی ڈال لیں, کسی کے گھر میں شوگر کا پیشنٹ ہوتا ہے. آلو اور وہ جو پرسیمن ہے, کولوکیسیا, عربی کو کولوکیسیا ہی کہتے ہیں, عربی سویٹ پوٹیٹو, یہ آپ جی فلاں کو شوگر, اچھا فلاں. اب بچے جو ہیں وہ گوگلو جو ہے وہ پسند نہیں کرتا جی ٹینڈے, اور ببلو جو ہے وہ کدو پسند نہیں کرتا. ٹھیک ہے, اب آپ کی جو فیملی ہے, جب آپ یہ پرابلم ہوتا ہے کہ ساروں کو دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ چیز جو ہے وہ پکانی ہے جو ساروں کے لیے کمپیٹیبل ہو. تو یہ اسی صورت میں ہوگا جب آپ فیملی کے اندر لیو کر رہے ہوتے ہیں, تو اور پھر آپ ساروں کو خوش کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں.
تو یہ فیملی کی جان ہے. اس لیے یہ سوال جو ہے اس کا جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کا کوئی ڈیسیژن نہ ہی لیں, چونکہ اٹ از انشورنگ آور فیملی سسٹم. تو میں ونس اگین اور سوال کرو, اب کوئی سوال ہے تو کر لو. دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں, کلوزنگ کر دیتا ہوں کہ ایڈورڈ بونو نے یہ کہا ہے کہ ہاؤ ٹو میک رائٹ ڈیسیژن, کہ اس کے سارے فیکٹرز آپ دیکھیں اور پھر اس کے سارے کانسیکوینسز دیکھیں تاکہ آپ کے پاس کمپلیٹ پکچر آ جائے. پھر ان کو دیکھ لیں, کوانٹیٹیٹیولی بھی میئر کر لیں کہ یہ زیادہ بہتر ہیں, یہ کم بہتر ہیں, تو ڈیسیژن لے لیں. اور کوالیٹیٹیولی بھی دیکھ لیں. جو میں نے رشتوں کی مثال دی تھی وہ اس میں آپ نے کوالیٹیٹیو کویسچن تھا, ایک پیوٹل کویسچن بھی ہوتا ہے, پیوٹل نیڈ ہوتی ہے, اس کو سامنے رکھ لیں. تو دین یو ول بی ایبل ٹو میک رائٹ ڈیسیژن, اینڈ رائٹ ڈیسیژن انشورز پیس, comfort and success. Thank you for paying attention.